السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم معروضی سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، استعارے میں ارکان تشبیہ میں سے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے، استعارے میں ارکان تشبیہ میں سے مشبہ بہ جو ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی غزل کا جو آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی جو قلمی نام جو وہ شاعری میں یا اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، اصل نام کے بجائے جو ایک قلمی نام وہ رکھ لیتا ہے، اسے ہم شاعر کا تخلص وہ شعر میں جو آتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں اس شعر کو، یعنی وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تغزل سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ جواب ہے، تغزل سے ابہام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، انشاءاللہ خان انشا نے اردو قواعد پر کون سی کتاب لکھی؟ جواب ہے، انشاءاللہ خان انشا نے اردو قواعد پر کتاب دریائے لطافت لکھی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جز کہہ کر کل مراد لینا، یہ تعریف کس کے ذیل میں آتی ہے؟ جواب ہے، جز کہہ کر کل مراد لینا، یہ تعریف مجاز مرسل کے ذیل میں آتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں علم بیان سے متعلق کون سا لفظ ہے؟ جواب ہے، علم بیان سے متعلق لفظ تشبیہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، قافیہ جو ہم آہنگ الفاظ شعر میں استعمال ہوتے ہیں اسے قافیہ کہتے ہیں، یعنی ہم آہنگ الفاظ کو۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مطلع کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، مطلع جو ہوتا ہے یعنی غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، گریز کس صنف کا جز ہے؟ جواب ہے، گریز جو ہے یہ صنف قصیدہ کا جز ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ قصیدہ کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے تشبیب، اس کے بعد گریز، پھر مدح، اس کے بعد دعا، یعنی گریز جو ہے قصیدہ کا جز ہے۔ اگلا سوال، ہائیکو کس ملک کی صنف شاعری ہے؟ جواب ہے، ہائیکو جو ہے یہ جاپان کی صنف شاعری ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مصرع کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، مصرع کسی بھی شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مصرع ہو وہ شعر کی پہلی لائن ہو یا صرف دوسری ہی لائن ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے پہلی ہو سکتی ہے دوسری ہو سکتا ہے۔ اور اگر جیسے مرثیہ وغیرہ ہوتے ہیں تو یا مسدس وغیرہ تو اس میں چونکہ 5 یا 6 مصروں پر مشتمل وہ نظمیں ہوتی ہیں، یعنی یا مخمس کی جو نظمیں ہیں اس سے، تو اس میں کہ کسی بھی ایک مصرے کو
मिसरा यानी किसी भी एक लाइन का जो शेर होता है, शेर की एक लाइन होगी जो, उसे मिसरा कहेंगे। अगला सवाल, जब कोई लफ्ज़ अपने असल मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो और दोनों मानी में तशबीही ताल्लुक़ हो तो उसे क्या कहते हैं? जवाब है, जब कोई लफ्ज़ अपने असल मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो और दोनों मानी में तशबीही ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, आज़ाद नज़्म से मुराद होती है वो नज़्म जिसमें रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी ना हो। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, उस सिन्फ को क्या कहते हैं जिसके तमाम अशार काफ़िया और रदीफ़ के एतबार से यकसां हों मगर मानी व मफ़हूम के लिहाज से हर शेर अपने अंदर मुकम्मल और जुदागाना हो? जवाब है, उस सिन्फ को गज़ल कहते हैं जिसके तमाम अशार काफ़िया और रदीफ़ के एतबार से तो यकसां होते हैं मगर मानी व मफ़हूम के लिहाज से हर शेर अपने अंदर मुकम्मल और जुदागाना होता है। यानी गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी एक ही शेर के अंदर जो कोई बात अगर कही जाती है तो वो एक ही शेर के अंदर पूरी बात मुकम्मल कर दी जाती है, और जो अगला शेर होता है गज़ल का उसमें एक अगली बात कही जाती है, उसके बाद जो अगला शेर होता है एक अगली बात कही जाती है, यानी हर शेर में अलग अलग बातें कही जाती हैं। और अगर ऐसा कलाम हो जिसमें एक तसलसल के साथ कोई एक मौजू हो, कोई एक टॉपिक हो, एक तसलसल के साथ उसमें पूरे कलाम में वही बातें कही जाएं, यानी पहले शेर में भी वही, दूसरे शेर में भी वही, तीसरे शेर में भी वही, तो वो गज़ल नहीं होगा बल्कि वो नज़्म हो जाएगा। अगला सवाल, उस सिन्फ़ शायरी को क्या कहते हैं जिसमें एक मौजू पर मरबूत और तमाम अशार एक दूसरे से वाबस्ता हों? जवाब है, उस सिन्फ़ शायरी को नज़्म कहते हैं जिसमें एक मौजू पर मरबूत तमाम अशार एक दूसरे से वाबस्ता हों। देखिए, अभी गज़ल के बारे में आया था कि गज़ल के तमाम अशार जो होते हैं वो काफ़िया और रदीफ़ के एतबार से यकसां तो होते हैं मगर मानी व मफ़हूम के लिहाज से हर शेर अपने अंदर एक मुकम्मल और जुदागाना हैसियत रखता है, यानी हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है अपने आप में। लेकिन नज़्म में ऐसा नहीं होता। नज़्म में होता है कि एक ही कोई मौजू होता है, जैसे मौलाना हाली मिसाल के तौर पर ले सकते हैं कि मौलाना हाली की नज़्म बरसात है तो पूरी नज़्म में बरसात से ही मुताल्लिक़ बात की गई है। इसी तरह जैसे नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं, जैसे मान लीजिए उनकी नज़में तो खैर मोहम्मद की हयात में है, फिर भी जैसे रोटी नामा है, आदमी नामा है, तो पूरी नज़्म में एक ही मौजू से मुताल्लिक़ बात की जा रही है, तमाम अशार यानी एक दूसरे से वाबस्ता हैं। तो ऐसी जो सिन्फ़ शायरी होती है उसे हम नज़्म कहते हैं। अगला सवाल, जिस नज़्म में बर्बादियों और तबाहकारियों का ज़िक्र नहायत दर्दमंदी के साथ होता है उसको क्या कहते हैं? जवाब है, जिस नज़्म में बर्बादियों और तबाहकारियों का ज़िक्र नहायत दर्दमंदी के साथ होता है उसको शहर आशोब कहते हैं, यानी ज़माने या शहर की बदहाली और तबाहकारी का ज़िक्र जो किया गया होता है जिस नज़्म में, उसे शहर आशोब कहते हैं। अगला सवाल, जिस नज़्म में किसी की मदह या हज्व गज़ल की तरह काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी के साथ बयान की जाए उसे शायरी की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? जवाब है, जिस नज़्म में किसी की मदह या हज्व गज़ल की तरह काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी के साथ बयान की जाती है उसे कसीदा कहते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कसीदा जो होता है, कसीदा में या तो किसी की यानी जो बादशाह है, उमराए वक्त है, कोई भी बड़ी हस्ती है या कोई आम आदमी है तो उसकी या तो मदह हो सकती है या हज्व हो सकती है। कसीदा के ज़ैल में हमें ये नहीं मानना है कि सिर्फ़ कसीदा किसी की मदह में ही लिखा जा सकता है। कसीदा हज्व की
ذیل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اور مرزا سودا جو ہے اردو شاعری میں، مرزا محمد رفیع سودا، وہ ہجویہ قصیدہ کے لیے بہت مشہور ہے، اور ان کا ایک قصیدہ ہے جو در حجو اسب بسموم روزگار، یعنی جس میں روزگار اور زمانے کی، یعنی بے روزگاری کو تو مدعا بنایا گیا ہے، بے روزگاری کی تو حجو کی گئی ہے، لیکن ایک گھوڑے کی اس میں حجو کی گئی ہے، لیکن گھوڑے کی حجو سامنے اشعار میں کی گئی ہے، لیکن اس کے پس پردہ زمانے کی بدحالی کا اس میں مرزا سودا نے ذکر کیا ہے، تو یہ بھی ان کا قصیدہ ہوا۔ اگلا سوال، اس طویل نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے اشعار کے دونوں مصرے ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں، اور ہر شعر کا قافیہ پچھلے شعر کے قافیہ سے مختلف ہو؟ جواب ہے اس نظم کو جس کے اشعار کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ پچھلے شعر کے قافیہ سے مختلف ہوتا ہے، تو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی ایک طویل نظم ہوتی ہے جس کے اشعار کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں وہ ہم وزن ہوتے ہیں، لیکن ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، اسے مثنوی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جو غزل صنف نازک کی زبان میں کہی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جو غزل صنف نازک کی زبان میں کہی جاتی ہے اسے ریختی کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ریختی جو ہوتی ہے یہ یہاں صنف نازک، اور کہیں کہیں ایسا بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایسا کلام جو عورتوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہو یا عورتوں نے بیان کیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ریختی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، کوئی بھی سہ حرفی کلمہ جس کا متوسط حرف ساکن ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے کوئی بھی سہ حرفی کلمہ جس کا متوسط حرف ساکن ہو وہ وتد مفروق کہلاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شعر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ارکان بحر کے مطابق کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے شعر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ارکان بحر کے مطابق کرنے کو اصطلاح میں تختی کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اشعار کو وزن کرنے کے لیے چند الفاظ مقرر ہیں، ان کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اشعار کو وزن کرنے کے لیے چند الفاظ جو مقرر ہیں ان کو اصطلاح میں رکن کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جس رکن اور بحر میں کوئی تغیر نہ ہو اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جس رکن اور بحر میں کوئی تغیر نہ ہو اسے اصطلاح میں سالم کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی بحر سالم۔ اگلا سوال، چار مصروں والے اس نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے چاروں مصروں میں خیال مربوط اور مسلسل ہو لیکن تیسرا مصرع بے قافیہ ہو؟ جواب ہے چار مصروں والی وہ نظم جس کے چاروں مصروں میں ایک ہی خیال بیان کیا گیا ہوتا ہے لیکن تیسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ بے قافیہ ہوتا ہے، تو ایسی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ رباعی جو ہوتی ہے، رباعی کے لیے صرف ایک بحر مختص ہے، یعنی رباعی صرف بحر حزج میں کہی جاتی ہے، اور رباعی کے جو اوزان ہیں وہ 24 اوزان رباعی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور بحر صرف ایک ہے، بحر حزج۔ اگلا سوال، جس نثر میں وزن ہو مگر قافیہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جس نثر میں وزن ہو مگر قافیہ نہ ہو اسے مرجز کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔
اگلا سوال، جس نثر میں قافیہ ہو وزن نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جس نثر میں قافیہ ہو وزن نہ ہو اسے مقفع کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایسے دو فقرے جس کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن اور حروف آخر بھی موافق ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے ایسے دو فقرے جس کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن اور حروف آخر بھی موافق ہو تو اسے مسجع کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو غزل کی زمین کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو ایسا شعر جو ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم کا وہ حصہ جو ایک اکائی کے طور پر پہچانا جا سکے اصطلاحاً کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے نظم کا وہ حصہ جو اصطلاحاً ایک اکائی کے طور پر پہچانا جا سکے وہ بند کہلاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تمام مصرے برابر ہوں لیکن قافیہ نہ ہو کون سی نظم کہلاتی ہے؟ جواب ہے تمام مصرے برابر ہوں لیکن قافیہ نہ ہو تو ایسی نظم نظم معرہ کہلاتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ جواب ہے غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علم عروض میں 8 دفعہ متفاعلاً کی گردان کہلاتی ہے۔ جواب ہے علم عروض میں 8 دفعہ متفاعلاً کی گردان جو ہوتی ہے وہ بحر کامل کہلاتی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جب کوئی بات عقل و عادت دونوں کے نزدیک ممکن ہو تو اسے کون سی صنعت کہتے ہیں؟ جواب ہے جب کوئی بات عقل و عادت دونوں کے نزدیک ممکن ہو تو اسے صنعت تبلیغ کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو دو لخت حسن مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے جو فوراً بعد آتا ہے شعر وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ایسا کلام جس سے دو مفہوم نکلتے ہوں اور کوئی خاص مفہوم متعین نہ ہو تو یہ کون سی صنعت ہے؟ جواب ہے ایسا کلام جس سے دو مفہوم نکلتے ہوں اور کوئی خاص مفہوم متعین نہ ہو تو یہ صنعت جو ہوتی ہے وہ صنعت کنایا کہلاتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کلام میں ایسی بات کہی جائے جو عقل اور عادت کے خلاف ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے کلام میں ایسی بات جو عقل اور عادت کے خلاف ہو تو اسے
غلو کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جس شعر میں کوئی مشہور واقعہ، قصہ یا قول کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ بلاغت کی کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ جواب ہے، جس شعر میں کوئی مشہور واقعہ، قصہ یا قول کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ بلاغت یعنی صنعت و تلمیح کہلاتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جس شعر میں کسی لفظ کا تسلسل کے ساتھ یا مقرر استعمال ہو وہ بلاغت کی کون سی صنعت کہی جاتی ہے؟ جواب ہے، جس شعر میں کسی لفظ کا تسلسل کے ساتھ یا مقرر یعنی تکرار کے ساتھ استعمال ہوا ہو وہ بلاغت صنعت تکرار کہلاتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کسی دوسرے کے کلام کو کم و بیش کر کے اپنے کلام میں لانے کو بلاغت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، کسی دوسرے کے کلام کو کم و بیش کر کے اپنے کلام میں لانے کو بلاغت کی اصطلاح میں اقتباس یا تضمین کہلاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جس کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے معنی اکٹھا ہوں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں وہ کون سی صنعت ہے؟ جواب ہے، جس کلام میں دو یا دو سے زیادہ معنی اکٹھا ہوں اور ایک دوسرے کی ضد ہوں تو وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شاعری کی ایسی ہیئت جس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں کیا کہلاتی ہے؟ جواب ہے، شاعری کی ایسی ہیئت جس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں وہ ہائکو یا ہاکو کہلاتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ یعنی ہائکو جو ہوتے ہیں یہ 3 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں اور ہائکو جو ہے یہ صنف جو ہے یہ ملک جاپان کی صنف شاعری کی شاعری ہے۔ اگلا سوال، قصیدہ کن لوگوں کی ایجاد ہے؟ جواب ہے، قصیدہ جو ہے یہ عربوں کی ایجاد ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ قصد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مغز غلیظ یعنی گاڑھا دمدار گودا کے، اور چونکہ عربی میں سب سے پہلے قصیدہ آیا اور عربی سے یہ فارسی میں آیا اور فارسی کے توسط سے یہ اردو شاعری میں آیا۔ اگلا سوال، تشبیب کس صنف سخن کا حصہ ہے؟ جواب ہے، تشبیب جو ہے یہ صنف قصیدہ کا حصہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اگر شعر میں الفاظ کی ترتیب اتنی زیادہ بدل دی جائے کہ وہ ناگوار معلوم ہو یا مفہوم سمجھنے میں دشواری ہو یا مفہوم بدل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، اگر شعر میں الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ اتنی زیادہ بدل جائے کہ وہ ناگوار معلوم ہو یا مفہوم سمجھنے میں دشواری ہو یا مفہوم بدل جائے تو اسے تاکید کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کسی چیز سے جان بوجھ کر انجان بننے کو بلاغت میں کون سی صنعت کہتے ہیں؟ جواب ہے، کسی چیز سے جان بوجھ کر انجان بننے کو بلاغت کی اصطلاح میں تجاؤل عارفانہ کہتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، رباعی کا قدیم نام کیا ہے؟ جواب ہے، رباعی کا قدیم نام جو ہے یہ ترانہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ رباعی جو ہوتی ہے اسے 2 بیتی، 4 بیتی اور ترانہ وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
अगला सवाल, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस शेर में कौन सी सनत है? जवाब है इस शेर में हुस्ने तालील है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, शेर है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? जवाब है इस शेर में सनत तजाहुल आरफाना इस्तेमाल हुई है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई क्वेरीज़ है, कुछ सवाल है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।